सतह पे दस्तयाब थी। तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगी मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन को कि उन्होंने ये सोचा, उन्होंने इस अज़म का इजहार किया और उनकी टीम ने एक रोड मैप प्लान किया और आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने उसकी मंजूरी दी। अब तक जो इन खसूसी अफराद और बच्चों के लिए जो इनके महकमे में होने वाली अचीवमेंट्स हैं, जो इन्होंने अपनी इस महकमे के अंदर इनोवेशन लाए हैं, जो ये नई पॉलिसीज़ लाए हैं, जो अब तक टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाते हुए इन्होंने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाया और उन बच्चों को आरामदेह, बेहतर और मेयारी तालीमी निज़ाम देने के लिए इनकी टीम ने जो काविशें की हैं, मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो इस पर बात करें। उसके साथ साथ दूसरा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंपोनेंट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि रियासत ने ये जिम्मेदारी उठाई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाथ बढ़ाया और वफाकी हुकूमत की जो हर पाकिस्तान के अंदर बसने वाले बेघर अफराद को सस्ता और आसान तरीन इक़्तिसाद पे घर फराहम करने का जो अज़म था, आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में LDA ने उस ख्वाब की ताबीर दी है और 4000 जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अपार्टमेंट्स हैं, उनकी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में बैलेटिंग हुई है और उस बैलेटिंग के अंदर जो 4000 पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन, 4000 LDA के साथ जुड़ा वासा और टीपा और दीगर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुलाजमीन और 400 जो है यानी 800 पंजाब गवर्नमेंट, 800 LDA और 400 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो है मिला के टोटल ये 2000 की आज बैलेटिंग हुई है और इसको जो है वो पंजाब बैंक को रेफ़र कर दिया गया है और इंशाल्लाह ये वो सारे अफराद हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो 50,000 से कम है और ये कम आमदनी वाले अफराद जो थे और उनको सरकारी अफराद को हमने छत मुहैया करने का जो आज प्रैक्टिकल मुस्बत कदम उठाया। मैं बाद में गुजारिश करूँगी कि शेख इमरान साहब जो है वो आपको तफसील से इस पर बात करें। सबसे पहले जो है वो मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन वो आपको अपने अदारे की कारकर्दगी और मिनिस्ट्री की जो रिफॉर्म्स हैं उस पर अपडेट देंगे। जी आप करीब आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया का जो आज तशरीफ़ लाए हैं यहाँ और मशकूर मैं अपने डिपार्टमेंट DGPR का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से मैडम ने बात की है। हमारी जो 2 साल की कारकर्दगी थी उस पर हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की हुई है ऑलरेडी। उसकी काफ़ी डिटेल्स मैंने मीडिया से शेयर की थी आप दोस्तों से, आपने उसे बड़ा हाईलाइट भी किया। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक इवेंट जो जिसकी मंजूरी आज वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने दी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो आज जो हमें परमिशन मिली है CM की तरफ से, ये हमारी स्पेशल एजुकेशन की 104 कनाल ज़मीन थी जो कि शर्कपुर में थी। पिछले 40 साल से ये ज़मीन कब्ज़े में थी। मेरे महकमे ने बड़ी मेहनत करके, मेरे साथ मेरे DG परवेज़ भट्ट साहब भी बैठे हैं, हमने वो ज़मीन वागुज़ार कराई और कुछ दोस्त आपके मीडिया के वहाँ उस प्रोग्राम में हमारे साथ उस मौके पर गए भी। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला पंजाब का कि उन्होंने इमीडिएटली हमें 2 करोड़ के फंड्स इशू किए, उसकी 4 दीवारी शुरू है। अब जो आज परमिशन हमने ली है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई इस किस्म की जगह नहीं थी जहाँ ये स्पेशल बच्चे अपने हॉलीडेज़ गुजार सके। हमारे बच्चे देखें हॉलीडेज़ में मरी जाते हैं, स्वात जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन इन स्पेशल बच्चों के लिए कोई जगह पाकिस्तान में नहीं थी। तो वहाँ एक विलेज आज हमें परमिशन मिली है, हमने एक इन बच्चों के लिए स्पेशल विलेज जो है वो डिज़ाइन करवाया है। उसकी इनिशियल कास्ट जो है 500 मिलियन की होगी। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट विलेज होगा जहाँ ये बच्चे अपनी छुट्टियाँ गुजारेंगे। उनकी हैंडीकैप के मुताबिक
ان کی وہاں سہولیات ہوں گی، ان کا وہاں رہنا، خواہ وہ مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، 3 مہینے رہیں، ان کی بورڈنگ، لاڈجنگ، فوڈ، ایوری تھنگ ول بی فری۔ وہاں ہم تھیٹرز بنانے جا رہے ہیں، پولز بنانے جا رہے ہیں، سپورٹس کی پوری فیسلٹیز ہیں، جس طرح کی ان کی ہینڈی کیپ ہے اسی طرح کی ان کی وہاں سہولیات ہوں گی، اور یہ پورا سال چلتا رہے گا۔ 3 مہینے تو ہوں گے، لیکن اس کے باوجود پورا سال ہم اپنے جو کیمپس ہیں بچوں کے وہ لگاتے رہیں گے، تاکہ یہ جو ولیج ہے اس کی جو افادیت ہے ان بچوں کو بھی ضرور ملے۔ اس کی بیسک چیز جو ہے اس میں یہ بچوں کی جو پنجاب کے بچے ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کی آپس میں انٹریکشن ہوگی، جب یہ یہاں ہالیڈیز گزاریں گے ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، تو یہ بچے جو ہیں یہ میڈیکلی اور پیدائشی طور پر عام بچوں سے زیادہ فرسٹریٹ رہتے ہیں ایک کمی کی وجہ سے، تو ان کی فرسٹریشن لیول بھی کم ہوگا، اور خاص طور پہ جو ان کے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مدر کا رول بڑا ہے کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں گھروں میں، انہیں بھی کم از کم مہینہ 15 دن ان کے لیے بھی ہالیڈیز ہوگی۔ تو یہ ایک میں اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سردار عثمان بزدار صاحب کو۔ میرا جو محکمہ اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کی ہمیشہ انہوں نے بڑی اچھی سرپرستی کی ہے، جو چیزیں بھی میں نے اور میرے ڈپارٹمنٹ میں بنائی ہیں ہمیشہ پرائورٹی پہ ہمیں اپروول ملی ہے۔ ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے اس فنانشل کرنچ کے باوجود ہمیں انہوں نے 51 نئی بسز دی ہیں، اور بسز بھی وہ ہیں جس میں CCTV کیمریز، ان بچوں کے لیے بورڈنگ اور ان کو اترنے کے لیے ساری ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں، وہ بسیں ڈلیور ہو چکی ہیں، یہ صرف اپروول نہیں ہے، یہ بسیں ہم نے اپنے اداروں کو ڈلیور کر دی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے ایک جہاں یہ ایک میگا ایونٹ کی ہمیں اپروول ملی ہے CM کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نیکی کا کام بھی کروایا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا ان بچوں کی ویلفیئر کے لیے۔ اس کے علاوہ میڈم نے آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں اس محکمے کی کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں تھی، اس محکمے کا سروس سٹرکچر نہیں تھا، اس محکمے کی ٹرانسفر پالیسی نہیں تھی، اس محکمے کی کوئی بایو میٹرک سسٹم یا ڈیجیٹلائزیشن کوئی نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے 2 سال میں کی ہیں۔ اگر یہ کووڈ یا کرونا کا یہ 1 سال نہ ہوتا تو مزید ہم نے اس اسپیشل ایجوکیشن محکمے کو وزیر اعلیٰ کے تعاون سے ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا تھا۔ تو میں یہی چند ایک چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جیسے جیسے مزید کوئی ہم اس میں پروگرس یا ایونٹ لائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ میری آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1162۔ آپ اپنے چینلز کو، اپنے اینکرز کو یہ ضرور کہیں کہ یہ ثواب کے طور پہ، میں نے یہ 1 ہفتہ پہلے مذاکرات کے پروگرام میں بھی یہ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ جب ٹاک شو ختم ہو تو ایک آدھے سیکنڈ، 1 منٹ سیکنڈ بھی پورا نہیں لیا جائے گا، لوگوں کو بتائیں کہ 1162 پہ ہیلپ لائن پہ اپنے بچوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ان بچوں کے پیرنٹس ہیں انہیں اویئرنیس نہیں ہے، ایون شہروں میں، اربن ایریا میں بھی انہیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو دیہاتوں میں تو بالکل نہیں ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ میڈیا کے دوست ہمیں اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کریں، اس کی اویئرنیس کے بارے میں، اس کی ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تاکہ میکسیمم جو بچے ہیں وہ گھروں سے لے کر ہم اسکول میں لے کے آئیں تاکہ ان کا فیوچر بہتر ہو۔ بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ جی شیخ صاحب۔ میں شیخ عمران صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کا جو انیشیٹو ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں، اور کس طرح سے یہ LDA کے کسٹوڈین بن کے آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے LDA جو ہے ایک آپ کی جائز ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر پلاننگ کے تحت بے گھر افراد تک حقیقی جو خوابوں کی تعبیر سے جڑا جو گھر ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب۔ جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے۔ آج سے 1.5 ہفتہ پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آ کے LD سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے 4000 اپارٹمنٹ کا افتتاح کیا تھا، گراؤنڈ میٹنگ کی تھی۔ اس میں سے 2000 اپارٹمنٹ تو جانے ہیں ان لوگوں کے پاس جن نے آج سے کوئی تقریباً 9 مہینے پہلے نیفڈا کے تحت 250 روپے دے کے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی، جو جنرل پبلک کے لوگ ہیں۔ 2000 اپارٹمنٹ ان کو جائیں گے، ان کی لسٹ ہمیں وہیں سے بیلٹ کر کے پرووائڈ کی جائے گی تقریباً 2 ہفتے کے بعد۔
اور وہ ان کو دے دیے جائیں گے. ان لوگوں کی بینک کے ساتھ ڈسکشن اور ساری آلریڈی اسٹیٹ بینک کے ساتھ چل رہی ہے اسلام آباد میں. باقی 2000 وہ لوگ تھے جو ہماری گورنمنٹ کے وہ امپلائیز جن کی 50,000 سے کم تنخواہ ہے, ان کے لیے اپلیکیشنیں دی گئی تھی ابھی ریسنٹلی. آج انہی اپلیکیشنز کی 2000 اپلیکیشن کا سردار عثمان بزدار صاحب جو چیئرمین LDA بھی ہیں اور ہمارے چیف منسٹر بھی ہیں, ان نے آج ان کی بیلٹنگ کر دی ہے. ان کی بیلٹنگ ہوئی بھی جو لسٹ ہے وہ آج ہی بینکوں تک پہنچ جائے گی, اور بینک اپنا اس پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جو انہیں کام کرنا ہے اسلامک فائنینسنگ کا وہ شروع کر دیں گے. یہ لسٹ آج ہی ویب سائٹ پہ بھی شائع کر دی جائے گی اور انشاءاللہ کل کی اخباروں میں بھی آ جائے گی. یہ وہ لسٹ ان لوگوں کی ہے جو LDA کے امپلائیز ہیں, جس میں 800, جس میں LDA کے ساتھ بادشاہ اور ٹیپا کے بھی آتے ہیں, جس میں 800 گورنمنٹ آف پنجاب کے امپلائیز ہیں, اور 400 گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائیز جو یہ لاہور یا پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں, ان نے جو اپلائی کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی آج ایک ویٹنگ لسٹ بھی نکال دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی امپلائی بینک کے ساتھ کلیئر نہیں کروا سکتا تو اگلا سیریل نمبر کے حساب سے بندہ جو ہوگا خود بخود ہی اس کی بینک کے پاس نام چلا جائے گا اور بینک اس پہ اپنا کام شروع کر دے گا. آج یہ ایک آسان طریقے سے پرپوزل بنایا گیا ہے جس میں 27 لاکھ کا ایک اپارٹمنٹ ہے 650 اسکوائر فیٹ کا, 2 بیڈ روم کا, بیلکنی اس کے ساتھ ہے, ایک اٹیچ ایک ڈی اٹیچ باتھ ہے, لاؤنج ہے, کچن ہے, ہر جگہ پہ ہر بلاک کے ساتھ کشادہ اس کا اپنا پارک ہے, ہر فیسلٹی اس علاقے میں اویلیبل ہے, روڈوں کے ساتھ, سیوریج کے ساتھ, پانی, بجلی, ہر چیز دی جائے گی, ایک پراپر طریقہ کار سے عزت دار رہنے کی جگہ. ساتھ ہی ساتھ اس اپارٹمنٹ کی قیمت 27 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. 10% ڈاؤن پیمنٹ جو اس پہ کوالیفائی کرے گا بینک سے کوالیفائی کے بعد اس کو دی جائے گی. اس سے 10% ڈاؤن پیمنٹ دینی, اس کے بعد آپ نے کوئی پیسے ابھی نہیں دینے. 3 لاکھ روپے ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ JV ہو رہا ہے اس کے تحت جو ان میں کوالیفائی کرے گا ان کو وہ 3 لاکھ روپے دے دیں گے. تو مطلب آپ نے اور کوئی پیسے نہیں دینے. 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ کا پوزیشن دیا جائے گا, اور آپ کے پوزیشن کے بعد آپ بینک کو اپنی اسلامک مارگیج فائنینس کی قسط دیں گے, جس کے تحت وہ اتنی آسان قسط ہوگی جیسے آپ کے گھر کا رینٹ ہوتا ہے. اس تحت اس ماڈل کو بنایا گیا. تو انشاءاللہ اس ماڈل کو PTI کے خواب کے تحت, پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خواب کے تحت بنایا گیا, پلان کر کے بنایا گیا. یہ اس 50 لاکھ گھر کے سمندر کی انشاءاللہ پہلی بوند ہے, اور یہ بوند پورا کا پورا سمندر بھرے گی, یہ ہمارا ماننا ہے. میں ساتھ ہی ساتھ اس کے سارے میڈیا کے دوستوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, وقتاً فوقتاً ہماری آواز آگے تک پہنچانے کے لیے, ہمارے ساتھ اس پہ رہنے کے لیے, اور DGPR کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمیں یہاں بلا کے موقع دینے کے لیے. بہت شکریہ جی. سوالات جی عمران صاحب سے پہلے کر رہے جی. دیکھیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہمارا ایک ڈیلیگیشن انٹیریئر منسٹر کی قیادت میں ڈائلاگ کر رہا تھا, اور الحمدللہ وہ کرائسس جس سے آپ سمیت عوام گزرے, اس کو کرائسس سے ہم نکل آئے ہیں, اور وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچے ہیں. اب اس حوالے سے جو بھی نیگوسیشن, ڈسکشن اور اوورآل ایک وے فارورڈ مذاکراتی ٹیم نے جو پلان کیا, کمٹ کیا, وہ متعلقہ وزیر اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ پریس سے شیئر کریں گے. ہمیں حکومت پنجاب کو وفاقی حکومت کی زیر نگرانی اور زیر ہدایت جو اس معاہدے کے ساتھ جڑے سیگمنٹس اور کمپوننٹس موصول ہوں گے, ہم اس کی ود فل کمٹمنٹ اینڈ اسپرٹ عملداری کو یقینی بنائیں گے. اور وزیر اعظم کا جو مشن ہے, جو ان کا جذبہ ہے, جو ان کو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے, وہ سچے اور پکے عاشق رسول ہوتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنے کے لیے جو جامعہ روڈ میپ ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ اسٹریٹجی ہے, اور جو اوورآل ایک بین المذاہب ہم آہنگی کے ساتھ جڑا ان کا عزم ہے, وہ یقیناً اس کی عکاسی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے.
اور یہ وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ جڑا جو ملک ہے وہ سچے عاشق رسول جو ہیں ان کی نہ صرف جذبہ ایمانی کے ساتھ بلکہ ہمارے جسم وجود اور روح کے ساتھ جڑا جو ایک رشتہ ہے اس کو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہماری اپنی نجات کا جو ذریعہ ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ عقیدت محبت اور عشق اس کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا اور کوئی دوسرے کو کم چاہنے والا یا زیادہ چاہنے والے کی ڈیمارکیشن نہیں کر سکتا. یہ چونکہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم پاکستان بھر میں جتنے بھی اس پورے کے پورے پاکستان کے شمع کے پروانے یا اس رسالت دو جہاں کے وہ یونٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کامن آبجیکٹیو اور گول کی طرف ہم بڑھیں کہ ہم نے ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے جو بیسٹ پاسبل حکومتی سطح پہ غیر حکومتی سطح پہ اور اوورال بین الاقوامی سطح پہ جو مثبت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کی طرف بڑھنا ہے اور انشاءاللہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم آپ کو مایوس نہیں کرے گی. معاہدے کی شکیں جو ہے میرے اس کو اناؤنس کرنا میرا استحقاق نہیں. استحقاق جن کا ہے ان کو اناؤنس کرنا چاہیے. اور میں یہ چونکہ رات جب یہ ساری ڈسکشن تھی پھر صبح الحمدللہ جو اس میں بہتری آئی مثبت پیش رفت ہوئی اور اس کے ساتھ جڑا جو وزیر اعظم کی ابھی انٹیریئر منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت سے پہلے میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتی. جی جی کہ جو بھی یہ معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں آئندہ کے لیے کہ آئندہ دوبارہ پھر کوئی جتھا نکل آئے باہر اور اسی قسم کے سینسٹیو گانے لگاتا ہوا شہروں میں قبضہ کر لے اسے کمپیکٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی گئی؟ دیکھیں جو ریاست ہے وہ ریاست کے اندر کوئی نئی ریاست جو ہے اس کو یہ موقع اور حق نہیں دے سکتی. رول آف لا اور اس ملک کا جو آئین ہے اس کی پاسداری اور پابندی ہر شہری پہ اسی طرح لاگو ہے اور اس کو ہر حال میں مقدم رکھا گیا ہے اور کسی صورت بھی کسی گروہ کو کسی فرد کو کسی آرگنائزیشن کو ان آئینی نکات کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوئی ریاست اجازت نہیں دیتی ہے. تو یقیناً یہ سارے پیرامیٹرز ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترجیحات طے کی گئی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ایک ہفتے کے دوران جو کچھ ہوا لاہور میں ہوا پنجاب کے دوسرے شہروں میں ہوا اس سے حکومت کی نیک نامی ہوئی ہے یا بدنامی ہوئی؟ یہ تمام قابل افسوس اقدامات ہوئے اور دونوں جانب جو نقصان ہوا وہ پولیس ہو یا ہمارے وہ بیٹے بھائی جو غلط فہمیوں کا شکار ہو کے جس طرح سے زخمی ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمیں ہمدردی ہے. لیکن جو قانون ہاتھ میں لے گا تو قانون اس کے سامنے پھر بے بس نہیں ہو سکتا. قانون کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ ساری ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں آئندہ اس طرح کے واقعات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی قذافی صاحب دیکھیے یہ بیجا خون تو نہ کوئی چاہے گا اور نہ کوئی ایسا آبجیکٹیو اور نہ کوئی ایسا کسی طرح پہ بھی ہماری طرف سے کوئی چیز برملا طور پہ کی گئی اور یہ ہم اس سوچ کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ کسی کو
खराश भी आए और टारगेट करके प्लान करके किसी को किसी इंसानी जान को खराश भी पहुंचाना हमारा कहीं ना मकसद है और ना टारगेट है। लेकिन जहां बदकिस्मती से कानून को हाथ में लेके जत्थू की शक्ल में अगर कोई कानून पे हमलावर होता है, यूनिफॉर्म में मलबूस जो पुलिस एहलकार या अफराद हैं उनकी जानें ख़तरे में आती हैं और सेल्फ़ डिफेंस में और आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अगर कहीं पे कोई इस किस्म का वाक़या हुआ है तो ये सेल्फ़ डिफेंस या आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुआ है और उसकी भी जो है वो FIRs हुई हैं, तहकीकात होंगी और कानून के मुताबिक जो है वो इस पूरे प्रोसेस को देखा जाएगा और जहां कहीं पे भी कानून से किसी ने बालातर होकर कोई कदम उठाया होगा तो यकीनन उस पे भी कानून जो है अपना रास्ता इख्तियार करेगा। ये बताइएगा कि जब कल प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकालेंगे तो मुल्क के लिए नुकसान है, जब ये जो अरकान असम्बली हैं जिनमें 2 नजीर जवान साहब भी हैं, एजाज खान जजेस भी हैं, वो ये कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, रहा किया जाए, तो क्या पार्टी के अंदर इख्तिलाफ मौजूद है या दिमाग में नहीं लिया जाता ये जो अरकान असम्बली? देखिए ये सारा हर शख्स का देखने का समझने का अपना अपना अंदाज है। वज़ीर आज़म ने कल ये बड़ी क्लैरिटी से ये बात कह दी थी कि हमारा सबका जो मकसद है वो मुश्तरका है, मकसद हमारा एक है, उस मकसद को पाने की स्ट्रेटजी अलग-अलग है। तो हुकूमतें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंसिस्टेंट एफर्ट्स पे यकीन रखती हैं और उसी के तहत जो है इस रोड मैप को आगे बढ़ाया जाएगा। लास्ट बेटे किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत और रियासत ने जो यूटर्न लिया है, जो प्राइम मिनिस्टर की फिलॉसफी थी कि जहाँ पर मुनासिब हो वहाँ पर यूटर्न ले लिया जाए, तो अब यूटर्न जो ले लिया, क्या वो लोग जिनका इस सारे तसादुम में नुकसान हुआ, जो शहीद हुए, जो पुलिस वाले शहीद हुए, पुलिस वाले जख्मी हुए, हुकूमत उनकी दाद रसी का प्लान रखती है, उनकी इमदाद की जाएगी, उनको कंपनसेट किया जाए? यकीनन देखिए कोई भी हुकूमत वक्त हो वो अपने शहरियों के नुकसान को उसके अजाले की ज़िम्मेदार भी है और जवाबदेह भी है और जवाबदेह होते हुए इस पूरे नुकसान का जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। जो होने वाला नुकसान है उसकी असेसमेंट होगी, एनालिसिस होगा और फिर आगे का मुश्तरका लाए अमल सारे स्टेक होल्डर मिल बैठ के तय करेंगे और कंपनसेशन यकीनन होगी, क्योंकि वो पुलिस वाले हों, शहीद हों, आम शहरी हों, जो भी इसकी ज़द में आया उसकी कंपनसेशन यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन लाए अमल क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा और किस तरह से हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे ये कबल अज़ वक्त है और इंशाल्लाह वक्त आने पे ये भी डाटा आपके साथ शेयर हो जाएगा। थैंक यू जी। आपने यही अनाउंस किया था हमारे साथ। अच्छा जी हाउसिंग प्रोजेक्ट में और सहाफ़ियों के लिए भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सरकारी कागज बने तो सरकारी कागजों में जो जिक्र था वो हमारा गायब हो गया। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है और हम ये जिस वक्त ये कैबिनेट की मीटिंग में चूँकि ये डिस्कशन हुई वहाँ पे 2 राय थी, स्प्लिट हुई पॉइंट ऑफ व्यू कि इस फेज़ में नहीं, नेक्स्ट जो है उसमें इनको शामिल किया जाए, क्योंकि वो सारा प्रोसेस हो चुका हुआ था, कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल के लिए आया था, तो निक ऑफ द टाइम उसको रेफर बैक नहीं करना था। हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इसी कैबिनेट की इसी फेज़ में इसको मिनट्स के अंदर डाल दिया गया। जब इसके कैबिनेट कमेटी के मिनट्स आए तो मुझे शेख साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये यहाँ कैबिनेट की जो फाइनल मिनट्स में ये अगले फेज़ में ले गए हैं। तो फिर चीफ सेक्रेटरी से और वज़ीर आला से हमारी बात हुई तो उन्होंने फिर अगले जो फेज़ है उससे उस पे लागू करने का उस कोटे को इंश्योर किया और इंशाल्लाह जो हमारी अगली बैलेटिंग होगी उसमें हमारे सहाफ़ी हजरात और वोकला जो हैं वो उस कोटे का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की बात